اور مؤنث کے لیے بھی فعلاؤ کا وزن استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ وزن جو ہے افعلو اور فعلاؤ مذکر مؤنث کا وزن یہ کلرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عیوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر اب کا منہ کسی گونگے کے لیے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مؤنث گونگی کے لیے لفظ جو استعمال ہوگا وہ فعلاؤ کے وزن پہ کیا ہوگا؟ بکماؤ. تو وہاں بھی فرق کیا جائے گا مذکر کے لیے اب کا منہ اور مؤنث کے لیے بکماؤ. اس کی ایک ایگزامپل ہی کافی ہے. تیسری صفات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ان کا تعلق ڈگریز کے ساتھ ہے. اس میں بھی اگر آپ مذکر کے لیے وزن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ افعلو کا وزن ہی ہے. جیسے سب سے بڑا اکبرو، سب سے چھوٹا اصغرو، سب سے اچھا احسنو. لیکن ان کی جب مؤنث استعمال ہوگی سب سے بڑی، سب سے چھوٹی، سب سے اچھی، تو وہ وزن جو ہے وہ فولا کا وزن ہے. افعلو غیر منصرف وزن ہے، فولا مبنی وزن ہے. ٹھیک، بالکل آپ وزن دیکھیں گے موسیٰ، عیسیٰ، اس طور پہ یہ استعمال ہوا ہے. تو اکبرو کی مؤنث جو ہے وہ کیا بنے گی؟ کبرا. اصغرو کی صغرا. احسنو کی حسنا. تو یہ تین کی طرح کی صفات جو ہیں وہ نارمل استعمال ہوتی ہیں. آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ جو بنیادی قواعد ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. یہ ایڈیشنل آپ کہہ لیں کہ معلومات ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ تعالی کبھی نہ کبھی آپ جب قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس وقت یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ نے یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ مرکب توصیفی ہم نے پڑھا ہے، دو اجزاء ہیں اس کے، ایک موصوف دوسرا صفت، اور ایک ہی قاعدہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. تو سادہ کنسٹرکشن تو آپ بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالی بنا لیں گے، لیکن جہاں کوئی صفات اس قسم کی کلرز کے متعلق، عیوب کے متعلق یا یہ ڈگریز کے حوالے سے آئیں گی تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی. اور ان ایگزامپل میں جو آپ کی ایکسرسائز ہے اس میں ایسی ایگزامپلز زیادہ نہیں ہیں. جو قرآن مجید کے حوالے سے ایگزامپل آئی تھی بقرۃ صفراء، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے صفات کے تینوں گروپس مجھے آپ کے سامنے رکھنے پڑے. کلیئر ہو گیا جی؟ بس آپ نے اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی. یہ آپ کی ایڈیشنل معلومات ہیں، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی کورس کے ساتھ ساتھ. میرے پاس مرکب ہے مقدس زمین. آپ کو مرکب توصیفی تیر چلائے، پہلا کام کنسٹرکشن کا فیصلہ کرنا ہے، نکرہ ہے معرفہ، فیصلہ ہو گیا معرفہ ہے. لہذا زمین کی عربی ہوتی ہے ارضن، اس پر آپ الف لام لگائیں گے اور اس کو بنا دیں گے الارض. یہ آپ کا موصوف ہوا، اس کا انالیسس کر لیں. یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، فیمنن ہے، حالت رفع میں ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے؟ یہ آپ اسم کو جب ثابت کرنا چاہیں گے مؤنث تو مؤنث کے ٹیسٹ میں سے گزاریں گے. اس کے معنی پر آپ نے غور کیا، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، حقیقی مؤنث یہ ہے نہیں. غیر حقیقی مؤنث کی طرف آئیں گے، پہلے علامات سے پہچانیں گے. گولتا اس اسم کے اینڈ پہ نہیں ہے، الف ممدودہ اس کے اینڈ پہ نہیں ہے، الف مکسورہ اس کے اینڈ پہ نہیں ہے. وہاں سے نکل کر یہ سماعی مؤنث کی طرف آ جائے گا، وہاں دیکھیں گے یہ ہواؤں کے نام میں سے نہیں ہے، آگ کے نام میں سے نہیں ہے، شراب کے نام میں سے نہیں ہے، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں سے نہیں ہے. لیکن جو متفرق اسماء ہم نے لکھے تھے اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. وہاں آپ دیکھیں گے مؤنث سماعی میں اردن کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. لہٰذا وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے. اب اس کی صفت جو ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے، سنگولر، فیمنن اور حالت رفع میں. اب دیکھیں مقدس ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، کیونکہ اردو میں بھی زمین
ہم مونس استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے لفظ ہم مقدس ہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن عربی زبان میں اب زمین کی صفت یہ آئے گی تو پھر مونس بن کے آئے گی. مذکر ورڈ ہمیں ملے گا وکیبلری میں مقدسن. اب اس کو آپ نے ڈیفینیٹ کرنا ہے الف لام لگا کر. واحد یہ ہے ہی، پھر اسے مونس بنانا ہے. وہ کیسے؟ آخر کو زبر دے کے گولتا لگا دیں گے تو ہماری کنسٹرکشن جو مکمل ہو جائے گی وہ بن جائے گی المقدسہ تو، الارض المقدسہ، پاک زمین، مقدس زمین. اسی طرح کی ایک دو ایگزامپل آپ کو اور ملیں گی، جیسے کہ طویل جنگ. ایک طویل جنگ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. جنگ کی عربی ہوتی ہے حربن، اور طویل کی عربی لفظ ہے یہ طویل. ٹھیک. اب طویل کا لفظ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اب فیصلہ یہاں پر ہوگا ہمارا موصوف کیا ہے. کنسٹرکشن ہم نے نکرہ بنائی ہے اس لیے کہ ایک کا لفظ ہمیں لگا ہوا مل رہا ہے. یہ ہمارا انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، اور مؤنث سمائی میں متفرق اسماء میں یہ لفظ آپ کو ملے گا. وہاں پر جنگ، لڑائی، اور حالت رفع ہے ہی ہے. اب اس کی صفت جو ہے وہ آپ لائیں گے جو کہ نکرہ ہوگی، واحد ہوگی، مؤنث ہوگی اور حالت رفع میں ہوگی. تو طویلن کی بجائے اب آپ طویلتن کا لفظ استعمال کریں گے. حربن طویلتن. مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ اب ہم پڑھنے لگے. مرکب توصیفی کا اہم قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مخلوقات کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ہماری جو مخلوقات ہیں ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ عاقل مخلوق. عاقل مخلوق میں تین کیٹیگریز ہے: انسان، جن اور فرشتے. یہ عاقل مخلوق. اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل مخلوق کہلائیں گی. مخلوقات کی دو اقسام، عاقل اور غیر عاقل. ان دونوں باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آگے تک ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی. میں ذکر کیا کروں گا عاقل یا غیر عاقل کا، تو اس وقت یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل مخلوقات میں شمار کیے جاتے ہیں، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل شمار کی جائیں گی. تو مرکب توصیفی کا اہم قاعدہ ہم پڑھنے لگے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، آپ کا موصوف غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر ہو، دو چیزیں اس میں اکٹھی ہو گئی، ایک غیر عاقل اور جمع مکسر، تو اس وقت صفت اہل زبان عام طور پر واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. نیک مرد، اور مرد کے آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے جمع، کیونکہ مرد کا لفظ ہم اردو میں ایک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دو کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. تو کنسٹرکشن سے آپ کو فیصلہ آپ نہیں کر پائیں گے کہ نیک مرد واحد کنسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر میں جمع لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب مرد جمع کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو مرکب توصیفی ہے آپ کا رجلن ایک مرد، دو مرد کی عربی رجلانی، اور دو سے زیادہ مرد رجالن. ٹھیک ہے، فعالن کے وزن پہ آتی ہے اس کی جمع مکسر. تو رجالن کنسٹرکشن آپ کی معرف ہے، لہذا الرجال.